اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت مبارکہ میں اپنے گھر والوں اور خود کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یارو یہ جو آج کا پیغام ہے نا، یہ اللہ پاک کے قرآن کی ایک آیت سے ہے۔ اور آج ہم بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جیسے ہی قرآن پاک کی کوئی بات آتی ہے تو مسلمان بعض مرتبہ اسے اگنور کر دیتا ہے کہ چلو یار بعد میں سن لوں گا۔ آج اس پیغام کو ضرور سن لیں، یہ اللہ پاک کے کلام سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اے وہ لوگو جو ایمان کے دعوے دار بنے ہوئے ہو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لو اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم سے بچا لو۔ رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر ایک آیت مبارکہ میں یہ پیغام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یہ جو جہنم ہے اس کا جو ایندھن ہے عام طور پر آگ لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے، یہ دنیا کا ضابطہ ہے۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، فرمایا اس جہنم کا ایندھن آدمی، انسان اور پتھروں کو بنایا گیا ہے، انسانوں کو بنایا گیا ہے۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یہ جو جہنم ہے نا، اس کی آگ کو بھڑکانے کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم انسانوں کو ڈالیں گے اور وَالْحِجَارَةُ اور پتھروں کو ڈالیں گے۔ تو جہنم کی آگ کو جلانے کے لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، اے انسانوں تمہیں ڈالا جائے گا، الامان والخفیز والحجارۃ، اور پتھروں کو جنہیں بت بنا کے لوگ پوجتے رکھے گئے، فرمایا ان پتھروں کو بھی جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا علیہا، اس جو جہنم ہے، علیہا اس جہنم پر، جیسے دنیا کے اندر انسان لکڑیوں کو جلاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر انسانوں کو مقرر کیا جاتا ہے، آگ جلانی ہو تو کوئی انسان جو ہے وہ آگ کو جلاتا ہے، لیکن فرمایا جہنم پر کون مسلط ہوگا، یہ جہنم کن کے انڈر اللہ پاک کر دے گا، کون لوگ ہوں گے جو جہنم کی آگ کو بھڑکا رہے ہوں گے۔ رب کائنات نے فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اللہ تعالیٰ نے سختی کرنے والے فرشتوں کو اس جہنم پہ مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اس جہنم پر غلاظ شداد، رب کائنات نے شدت کرنے والے، سختی کرنے والے فرشتوں کو اس جہنم کے اوپر مقرر کر رکھا گیا۔ لا یعصون اللہ کا، وہ اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ما امرہم، جو اللہ پاک نے انہیں حکم دیا گئے وہ اس حکم کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور فرشتوں کا حال یہ ہے کہ جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ، کہ وہ جو جہنم ہے، جو آگ جہنم کی ہے، اس کو جلانے کے لیے انسانوں کو ڈالا جائے گا اور پتھروں کو ڈالا جائے گا۔ اور اللہ پاک نے اس جہنم پر فرشتوں کو مقرر کر رکھا گئے، اور رب کائنات نے اس جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے اس کے اوپر ملائکہ، اور ایسے ملائکہ
جو سختی کرنے والے ہیں، شدت کرنے والے ہیں، وہ کسی کی بات نہ ماننے والے ہیں، بس اللہ کا حکم مانتے ہیں، وہ رب کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا یعصون اللہ کا ما امرہم، جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے وہ اس میں نافرمانی نہ کریں گے۔ یفعلون ما یؤمرون، اور فرشتوں کی شان یہ ہے جو رب کائنات کی طرف سے انہیں حکم ملتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ تو ایمان والو، اس آیت مبارکہ کو سمجھو کہ اللہ پاک نے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے کہ اے انسانوں جہنم کا ایندھن نہ بن جانا، اے انسانوں ایسے کام نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی والے اعمال نہ کرنا، ورنہ جہنم کے اندر ڈال دیے جاؤ گے۔ یہ رب کائنات نے بتایا ہے۔ اب کوئی بندہ سوچے، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا حال کیا تھا یارو؟ جب وہ ایسی آیات کو سماعت کرتے، وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی خدمت میں عرض گزار ہو جاتے۔ آقا آپ نے فرمایا ہے کہ جہنم کا ایندھن انسانوں کو بنایا جائے گا۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ نے بتایا ہے کہ جہنم کا ایندھن پتھروں کو بنایا جائے گا۔ آقا ہمیں وہ اعمال بتائیے، آقا ہمیں وہ بات بتائیے جس کی وجہ سے ہم اور ہمارے اہل خانہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں یہ سوال کر دیا۔ جب اس آیت مبارکہ کو سنا، کیسی آیت ہے کہ صحابہ بھی پریشان ہو گئے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہو گئے، اے اللہ کے محبوب یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہمیں خبر دیجئے ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کا ایندھن بننے سے کیسے بچائیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جس چیز کا حکم تمہیں اللہ پاک نے دیا ہے اور اللہ کے محبوب نے دیا ہے وہ اعمال کرتے رہنا، اور جن چیزوں سے اللہ پاک نے اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے منع کر دیا ہے، اے صحابہ ان اعمال کو کرنے سے رکے رہنا۔ آقا علیہ السلام نے ایک سادہ سے جملے کے اندر بات واضح کر دی کہ تمہاری نجات کا ذریعہ صرف کس میں گئے؟ اللہ پاک کی فرما برداری میں گئے اور اس کے محبوب علیہ السلام کے احکامات، ان کے اقوال، ان کے افعال کو مان لینے میں گئے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی بندہ جہنم میں چلا جائے تو وہ اللہ کا نافرمان ہو جائے، اس کے محبوب کی نافرمانی کر بیٹھے، تو فرمایا یہ اعمال وہ ہوں گے جو اسے جہنم میں لے جائیں گے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں جن پر اللہ پاک نے جہنم کو لازم کر دیا ہے۔ ثلاثتن، 3 شخص ایسے ہیں قد حرم اللہ علیہم الجنہ، اللہ پاک نے ان پر جنت حرام کر دی ہے، یعنی وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پہلا شخص جو بیان کیا ہے جسے جہنم میں ڈالا جائے گا، آقا کریم علیہ السلام نے اس کی نشاندہی فرمائی اور فرمایا مدمن الخمر، جو بندہ شراب کا عادی ہے، جو شراب پیتا ہے، فرمایا شرابی پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے، وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے اور تمہارے لجپال آقا نے ارشاد فرمایا، آقا کریم علیہ السلام فرمانے لگے والعاق، وہ بندہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، اپنے ماں باپ کو برا بلا کہتا ہے، اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتا ہے، اپنے ماں باپ کا خیال اور احساس نہیں کرتا ہے، ان کی نافرمانیاں کرتا ہے، فرمایا ایسا شخص بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وَالدَّيُّوسُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ، فرمایا تیسرا بندہ وہ ہے کہ جس کی بیوی، جس کے بچے اس کے سامنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں،
اور وہ انہیں منع نہیں کرتا گئے، ایسے شخص کو بھی کیا گئے دیوس کہا جاتا گئے، اور وہ بھی جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کو اپنی زندگی کا زینت اور زیور بنا لیجئے، اسی سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیں۔ اللہ کی رحمت سے ایسی آیات کو سنتے رہیں، پڑھتے رہیں، دل میں خود بخود ہی احساس پیدا ہو جائے گا۔ اقبال نے کہا تھا نا، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خاں گئے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔